بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ لطیفے سبق نمبر 126۔ کتے کی قبر مزار بن گئی۔ عظیم بزرگ اور صوفی جن کی ولایت کو عام اور خاص سبھی لوگ مانتے تھے، میری مراد حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنے ملفوظات میں بیان کیا ہے کہ 4 آدمی مسافر تھے اور ان کا 5واں ساتھی کتا تھا۔ ایک جگہ پانی کے کنارے کتا مر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیچارہ ہمارے ساتھ رہا تھا، ہم اس کو کہیں دفن کر دیں گے اور ایک نشانی بنا دیں گے، اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم کو یہ یاد آ جائے گا کہ یہی جگہ ہمارے اس کتے کی ہے۔ تو انہوں نے ایک مٹی کا ڈھیر لگا دیا اور روانہ ہو گئے۔ وہ ایک قبر کی صورت بن گئی۔ اتفاق سے وہاں ایک قافلہ پہنچا۔ آگے کے راستے کا خطرے والا ہونا انہوں نے سنا۔ وہاں انہوں نے یہ قبر کی صورت دیکھی جس کے سرہانے ایک درخت بھی تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ کسی بزرگ کی قبر ہے جن کو پانی کے کنارے درخت کے سائے میں دفن کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے اس صاحب قبر کے لیے اپنے مال کا 10واں حصہ الگ کر دیا اور منت مانی کہ اگر ہم سلامتی کے ساتھ گزر جائیں تو ہمارے نفع کا 10واں حصہ اس شیخ بزرگوار کے لیے لائیں گے۔ اتفاق سے چوروں کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا اور سوداگروں کے لیے راستہ کھل گیا اور وہ سلامتی سے گزر گئے، اور پھر اس جگہ واپس آ گئے تو انہوں نے ایک گنبد، ایک خانقاہ اور ایک عمارت بنا دی۔ لوگوں میں شہرت ہو گئی اور وہاں ایک بستی آباد ہو گئی اور اس بستی کا والی بھی مقرر ہو گیا۔ کچھ زمانہ گزرا اور وہ 4 آدمی سفر کرتے ہوئے پھر اس پانی کے کنارے پر آ پہنچے تو وہاں ایک شہر کو آباد دیکھا کہ یہاں کوئی آبادی نہ تھی، مگر یہ شہر کہاں سے آ گیا؟ لوگوں سے سنا کہ یہاں ایک بزرگ دفن ہے، تو وہ آئے، دیکھا اور شک میں پڑ گئے کہ کہیں یہ ہمارا وہی کتا نہ ہو۔ وہ درخت، وہ پانی کا کنارہ اور اس مقام کو تحقیق سے سمجھ لیا کہ بزرگوار آدمی نہیں ہے بلکہ وہی کتا ہے۔ ان کی یہ بات شہر میں کھل گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک کدال دے دو، اگر کتے کی ہڈیاں نہ نکلے تو ہم کو مار ڈالو۔ چنانچہ کھودا گیا تو کتے کی ہڈیاں بعین ہی نکل آئیں۔ لوگوں نے یقین کر لیا، اپنا قصہ سنایا اور ان کو چھٹکارا مل گیا۔ بس مخلوق کے اعتقاد کا یہ حال ہے۔ داڑھی کے پیچھے کون پڑا ہے؟ ایک جنٹلمین ایک مولانا سے کہنے لگا کہ مولویوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ داڑھی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ ہم کہاں پڑے ہوئے ہیں، داڑھی کے پیچھے تو آپ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ ذرا سی بڑھی اور کاٹ دی، ذرا سی بڑی پھر کاٹ دی، اور ہم تو داڑھی چھوڑے ہوئے ہیں۔ داڑھی رکھنا فطرت ہے۔ ایک صاحب حضرت مولانا سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ داڑھی رکھنا فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا پھر تو آپ اپنے دانت بھی توڑ لیجئے، کیونکہ وہ بھی فطرت کے خلاف ہیں، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو دانت بھی نہیں ہوتے۔ قریب میں مولانا عبدالحی صاحب بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگے، واہ کیا دندان شکن جواب دیا۔